السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، گزشتہ 36 گھنٹوں میں ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے حوالے سے کئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے، پاکستانی جہاز کے اوپر مسقط گئے اور مسقط سے واپس آئے اور آج پھر ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر فائرنگ ہوئی، اور وہ جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں جرنلسٹ، ان کے اعزاز میں عشائیہ تھا۔ اس کیا میسج ہے اور پوری دنیا اس کو کس طرح سے لے رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ اس کو کس طرح سے لے رہی ہے؟ اسی طرح یہ کہا گیا کہ حملہ آور کا ہدف امریکی پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اسرائیل لبنان کے اوپر متواتر حملے کر رہا ہے۔ جیسے غزہ کے ساتھ اس نے ظلم کیا، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا، اسی وحشیانہ طریقے سے لبنان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی بیک ڈور میں بہت ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، کہاں پہ چیزیں رکی ہوئی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کا آج جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ اور دوسرے میرے معزز مہمان ہیں عارف چوئی صاحب، آپ معروف وکیل ہیں، دانشور ہیں، اور آپ سب ان کو بخوبی ان سے واقف ہیں۔ تو عارف چوئی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ ذرا دیکھیے گا کہ ایک حملہ ہوتا ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر، اور وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ مناظر سارے آپ نے دیکھے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں جس کا تعلق نہیں ہے ایران کے ساتھ، پھر کہتے ہیں جی میں نے چونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، پھر کہتے ہیں جی میں نے فلاں کہا تھا، اور اب وہاں کی انتظامیہ ساری کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ ہی اس کا ہدف تھے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو نفرت ہے وائٹ ہاؤس کے اندر تک پہنچ گئی۔ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ یہ بنیادی طور پر معاملہ بڑا سیدھا اور کھرا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے باقی جنگوں کے علاوہ یا ظلم کے علاوہ آواز بڑھاتے میرے بھائی تھوڑا، جو کیا ہے وہ اپنے طور پر ہے، لیکن سب سے بڑی بات جس سے وہاں لوگوں کو پراپٹ کیا ہے، خاص طور پہ جس طرح کا حملہ آور آیا ہے، وہ ان کا مذہبی پہلو، جس میں انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو وہ اس طرح کے کراؤن کے طور پر پیش کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق توہین آمیز اختیار کیا رویہ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو اب پوپ ہے، اب پوپ ان کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ یعنی توہین آمیز رویہ اختیار کیا، اور پوپ کی حیثیت آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کیا، اور خاص طور پر کرسچنز میں کیا ہے۔ تو اب یہ انٹرویو جب ہو رہا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو ان سے یہ سوال پوچھے گئے تو انہوں نے باقاعدہ اسے ریپیل کیا اور بڑے نفرت سے یہ بات کی، لیکن کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ جو اصل تاثر ہے وہ اس حملے کو بھی وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ان کا اندر امیج ہے، اب جو اس وقت وہاں 60% لوگ جنگ کے خلاف ہیں، اور جو ان کا لیول آف اپریسیشن جو ہے اور جو ان کی مقبولیت ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ شاید آج تک کسی پریزیڈنٹ کی اس سطح پہ نہ گئی ہو۔ اور ان حالات میں وہ کوشش، اور ایپسٹین فائل اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا پیچھا کر رہی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے اس کو بھی اب اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، یوں تاثر دیا ہے کہ میں تو ایسا ہیرو ہوں جس نے امریکہ کی زندگی بدل دی ہے، امریکہ جو تھا یہ ڈیڈ ہو چکا تھا، اس کو میں نے ٹائپ کر دیا، اور میں جو ان کی پالیسیز ہے ان کا اس سے بڑے ہی یعنی اس انداز میں تشہیر کی ہے اور بڑا اس کا بیان کیا ہے کہ یہ تو اصل میں میری پالیسیوں سے جو امریکہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے جو دشمن ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ اس پہ انوالو ہو گئے، یا مطلب یہ۔ عارف چوئی صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ جیر بلوچ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ آپ یہ ساری سچویشن کا بہت ہی ڈیپلی جائزہ لے رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت سٹڈی ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے۔ آپ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ معاملات آپ کس طرف چل نکلے ہیں۔ لبنان پہ بمباری بھی چل رہی ہے، ٹرمپ صاحب کے بیانات بھی چل رہے ہیں،
فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا. ایران امریکہ بیک ڈور بھی کہا جا رہا ہے کہ چل رہا ہے. تو یہ ہم ان سارے معاملات کو ایک لے مین کیسے سمجھیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ شکریہ راج صاحب. یس، یہ ایک دھند ہے جنگ کی اور ایک دھند ہے نیریٹیوز کی، اور اب ایک دھند اور بھی کمپلیکسٹی جو اس کو بناتی ہے وہ ہے the way Mr. Trump, the president of the strongest and the hegemon of the world، وہ ہے. تو ان تمام دھندوں کے اندر واقعی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کریے. تو جہاں تک تعلق ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں، جو کہ میرے خیال میں اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے لیکن بیٹر. جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کے اوپر فائرنگ وغیرہ کا، وہ میرے خیال ایک تاریخ ہے امریکہ کی کہ جہاں ریزنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح لون وولفز آتے ہیں. تو I don't think it is connected to any big social phenomena. These are lone ریزنمنٹ ہوتی ہے ان کے درمیان، یا وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں اپنے طور پہ ایڈیولوجیکلی. تو وہ پھر آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے کینیڈی سے لے کے، اور ٹرمپ پہ جو 2 ہوئے حملے، اوباما پہ ہوا ہے، تمام پہ آلموسٹ ایوری ون آف دیم ہیز ہیڈ ہز شیئر آف دس بیڈ لک. بٹ اٹ ہیلپس دم ایکچولی. لاسٹ ٹائم بھی جب اس کو ہوا تو وہ الیکشن سے پہلے جب ہوا تھا ٹرمپ کو، تو ہی گاٹ کوائٹ اے گڈ فلپ ایکچولی، کافی اچھا اس کو مل گیا. ابھی بھی اس کی جو ریٹنگ ہے، اپروول ریٹنگ اتنی نیچے جا رہی ہے، تو پھر دوبارہ اس کی ریٹنگ بہتر ہو جائے گی. نہ معلوم یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، دیٹ ریسرچرز ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میرے خیال ہے بیسیکلی ابھی جو کرائسس ہے، it has reached a stalemate. نہ جنگ ہو رہی ہے، وہ پاز پہ ہے، اور نہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی پاز کے اوپر ہے. اور اسٹیل میٹ کے دونوں ہی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کئی دفعہ اسٹیل میٹ اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وقت کہ لڑنے والے پارٹیز کو وقت مل جاتا ہے اور وہ پھر اپنی نئی راہیں ڈھونڈتے ہیں، یا تو لڑائی کی یا پھر امن کی. لیکن اب ہم پازیٹیو اگر سوچیں تو مے بی کہ اس سے ہمیں راستے مل جائیں. لیکن اس اسٹیل میٹ کے، کیونکہ ایک وائڈ جو ہوتا ہے، وائڈ از ایبورڈ بائی دا نیچر، اس کو فطرت بھی قبول نہیں کرتی وائڈ کو. تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یا جنگ ہو سکتی ہے یا امن ہو سکتا ہے. تو ہوپنگ کہ دونوں طرف یا تینوں طرف ریشنل ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وچ از آئی ڈاؤٹ. اسٹیٹس تو ریشنل ہیں لیکن جو ان کے ہیڈز ہیں دے آر ناٹ ریشنل. ایٹ لیسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے بات کر سکتا ہوں. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ خاموشی سے ڈپلومیسی اپنا راستہ بنا رہی ہے، بائی لیٹرل بھی چل رہا ہے کوئی کسی لیول پہ، اور ملٹی لیٹرل بھی چل رہا ہے کسی لیول پہ. تو راہ نکالی جا رہی ہے، ہوپ فلی کچھ ہوگا. لیکن لبنان میں جو اس کی ہے خون خرابہ اسرائیل کا، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی اللہ کا معجزہ ہی چاہیے، یا مسلمانوں کی اتنی اسٹرینتھ ہو جائے کہ ہم اس کو روک سکیں انشاءاللہ آگے چل کے. یعنی گل پھر موجدیں تھے یہ جناب قادر خان مندو خیل صاحب جیئر بلوچ صاحب بھی کہندے نے کہ بس کو معجزہ ہو جائے، یا پھر بیٹھ کے اجتماعی طور پہ بد دعائیں دیں اسرائیل کو، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ایک تو تھوڑا سا ذوالفقار صاحب آواز تھوڑا بڑھا دے، مجھے بہت کم آ رہی ہے آپ ان کی آواز. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں معجزے سے بات آگے نکل چکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب دیکھ رہے اس ساری مذاکرات و سازشی ساری گیم کو یا جو نام دے دو، اس میں اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے. یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ایک امریکہ نے ایک ناجائز بچہ مسلمانوں کے خلاف پالا تھا، جس کی اپنی کوئی نہ عزت ہے، نہ اس کی اوقات ہے، نہ اس کی کوئی سنوائی ہے. یہ بات ان سارے مذاکرات میں طے ہو گیا کہ ایک ملک جو براہ راست جنگ میں ملوث ہے، پورا اسلامی ممالک میں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو بھی کوئی پوچھا جائے کہ بابا تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یعنی کوئی پوچھ ہی نہیں رہے. یہ ان کی اوقات تو دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اور یہی اوقات امریکہ کے اندر جو عوامی رد عمل ہے، جو بتا رہے ہیں کہ 80% لوگ ٹرمپ کے خلاف ہے،
اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں خواہ تم لوگ اتنا سب کچھ یہودی ملک کو، جو ابھی پچھلے دنوں میں ایک جو انہوں نے جو کرسچن کا جو ایک وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ بناتا ہے مجسمہ، ان کی جو بیرمتی کی ہے ایک اسرائیلی فوجی نے، وہ بھی ایک بڑا ریئیکشن ہے امریکہ میں کہ بھائی ان لوگوں کے لیے یہ تو کسی اور کی دن کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تو کر رہے ہیں، یہ تو اب کرسچن مذہب کے خلاف بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل میں پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں اور دوسرے پروگرام میں اس بات کی بالکل 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ مذاکرات اور یہ اس کا حل تو ہونا ہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ ایک اور آپ کو بتا دوں، ابھی 2 دن پہلے ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو دوسرے ممالک کی جو پروازیں تھی وہ انہوں نے بحال کر دی ہے. اب آپ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں تو خیر مجھے آ رہا ہے، لیکن اب اگر کوئی مذاکرات کامیاب ہوا ہی نہیں ہے اور ایران نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ کھول دی ہے، تو کہاں ہے وہ امریکہ، کہاں ہے وہ 159 جہاز تباہ کرنا، کہاں ہے ان کی ایئر فورس اور نیوی کو ختم کرنا؟ تو یہ ساری چیزیں تو غلط ثابت ہو گئی ہے. اور پھر غلط ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ایران بھی ڈر نہیں ہے. وہ کل جیسے مسقط گئے، پھر اس کے بعد پاکستان آئے، پھر پاکستان سے وہ روس چلے گیا، وہ بھی باقاعدہ انٹرنیشنل جو روٹس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں وہ طے ہو چکی ہے. صرف اپنی عوام کو، اپنے ملکوں کے عوام کو، جو کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میری جیت ہو گئی ہے، ایران کہتا ہے میری جیت ہو گئی ہے، وہ ساری عوام کو جیت کے چکر میں یعنی عوام کو مطمئن کیا جا رہا ہے، کا شکار ہے. عوام کو تو محرکات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے. عوام کو مطمئن بھی کیا جا رہا ہے اور فیس سیونگ بھی دی جا رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ جو ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اتنے دن لاک ڈاؤن لگا رہا، تو آپ کے خیال میں کوئی آفیشلز کے درمیان کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میں پہلے کوئکلی کامنٹ کر دوں. یہ جو آپ نے بھی بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر مبینہ طور پہ ایلیجڈلی ایک حملہ ہوا، دیکھیں اس وائٹ ہاؤس کے جرنلسٹ کے کورسپونڈنٹس کے ڈنر میں، اگر تو یہ واقعی ہوا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس، اور میرا خیال ہے یو ایس سیکرٹ سروس جن کا کام ہے فل ٹائم ملٹی لیئرڈ پروٹیکشن دینا ٹو دی سٹنگ پریزیڈنٹ، تو وہ پھر کیسے ناکام ہو گئے؟ کیونکہ بندہ تو ایک سائڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا اسی ہوٹل کے. اور اگر یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it could also be a false flag operation، تاکہ تھوڑی سی سمپتھی گین کرے اپنا ٹرمپ اپنے عوام کا کہ دیکھیں جناب، مجھے اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور میں تو آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو آپ کی اکنامک انٹرسٹ کے لیے میں یہ سارا کام کر رہا ہوں اور مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوکل وہاں پہ لوگوں میں ایک اچھی سمپتھی ویو کریٹ کی جائے. تو لہذا یاد رکھیں، امریکہ میں اور بھی ایسے ممالک میں جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے جو میری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کے جواب میں. دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ جو ایرانین فورن منسٹر واپس عمان سے پھر آئے پاکستان میں 3-4 گھنٹے کے لیے، اور انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی سینٹر ہے فار دس میڈیشن، اور یہ جو فیسلیٹیشن کا ہم نے ایک ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو بائی پاس وہ نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کو آن بورڈ رکھا ہوا. پھر یہاں سے وہ روس چلے گئے، تو پھر انہوں نے بڑا شکریہ ادا بھی کیا بعد میں پاکستان کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمیں فون کال کریں، ہم سے ڈائریکٹلی بات کریں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا صبح وہ کیا کہتا ہے، شام کو وہ کیا کہتا ہے. لیکن having said that، میں سمجھتا ہوں جو آپ کا بیسک سوال ہے، بالکل I have a feeling پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بالکل آن بورڈ ہے، ایک ایک قدم کے اوپر they know exactly what is happening، اور وہ بالکل اس میں انوالو بھی ہے اس پروسیس میں. کہاں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایرانین ہم سے ایڈوائس بھی لے رہے ہیں، ہم بھی ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے، یہ کریں تو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. مطلب ہم تو نیوٹرل آربائٹرز جو ہیں ہم اس میں انوالوڈ ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ
behind the channel, back door, under the table, over the table, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक बात सिर्फ है। ये चीजें खुल के बताई नहीं जा रही। यानी आपका भी और ख्याल मेरा है कि बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ी एक्सरसाइज हुई है और इसका नतीजा कुछ भी निकले या ना निकले, बहरहाल ये नतीजा तो निकला कि ईरान के अंदर ज़िंदगी मामूल पे आ गई, उनके एयरपोर्ट्स खुल गए जैसे मंदोखेल साहब ने कहा, और ईरानी कौम को थोड़ा सुकून मिला। और चलो दोबारा से कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल ये क्रेडिट तो कोई नहीं छीन सकता कि वहाँ पे लाइफ एक तरह से नॉर्मल होने जा रही है। नकवी साहब आपने भी इन दिनों में बड़ी तहकीक की है, सुना है, और हमारा भी शो ज़ाहिर है हफ्ते के बाद आज पहला दिन है, तो आप ज़रा अपडेट हमें करें कि आपके पास क्या खबरें हैं नकवी साहब? पाकिस्तान के सारे क्रेडिट ही पाकिस्तान का, डिस्क्रेडिट सिर्फ अवाम का है। अच्छा, कि खास तौर पे इस्लामाबाद शहर पिस गया। इस चक्कर में ट्रंप ने अपने लोग नहीं भेजे कि मैं कौम का खर्चा क्यों करूं, और हमने 190 बिलियन जो है वो अपने लोगों की रोजगार बंद करके जाया कर दिया। छोड़े वो, पहले पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन जो आपका मौजू है उसके लिहाज से कादिर मंदोखैल साहब कहते हैं कि हवाई हदूद को खोलने से या परवाज़ें खोलने से ईरान के शहरियों को फ़ायदा हुआ। नहीं, ईरान के प्रोटेक्शन का इजाफा हो गया। इसे कि अब कोई मिसाइल फायर करने से पहले उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम जंग शुरू कर रहे हैं, इट इज नॉट एट देयर ओन विश। इससे कि वो ईरानियंस बड़े इंटेलिजेंटली मूव करते आए थ्रू आउट द वॉर। अच्छा, उन्होंने जाके मस्कत में जो मीटिंगें की, उन्होंने अपने साथ में ला लिया कि इसको तमाम अरब स्टेट्स को, लिटोरल स्टेट्स को, जो इनको जो यूज कर रहे थे अपना हुर्मस पर्शियन गल्फ को, कि भाई तुम लोगों को सबका नुकसान हो रहा है, ट्रेड तुम सबकी इफेक्ट हो रही है, अमेरिका का फायदा हो रहा है, वो वहां से तेल बेचेगा अमेरिका के ज्यादा, तुम्हारे पास डॉलर भी खत्म होते जा रहे हैं। याद है ना, अभी अबू धाबी ने डॉलर मांगे अमेरिका से, तो कहा अकल के नाखून दो, वो अकल के नाखून 2-3 को तो आ गए, अब वो भी जो है हट गए। तो ये भी बड़ा अकलमंदी का स्टेप है। अब वो जाएंगे रशिया भी और चाइना भी। वैसे नकवी साहब ये एडवाइस फील्ड मार्शल ने किया उन्हें कि ऐसा करें? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल के अलावा दुनिया में कोई आदमी सोचता ही कोई नहीं है। अक्ले कुल है, वैसे भी ये सस्ता है, जो सोचेंगे उसको कौन सवाल करेगा। मैं तो आपकी 100% एग्री करता हूँ। जीनियस ऑफ द सेंचुरी नहीं, ईरानी एडमिट कर रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें एडवाइस कर रहे हैं। जीनियस ऑफ द सेंचुरी के लिए भी नॉमिनेट कर देता हूँ, इसमें कौन सी बात है। मैं तो नहीं डिनाई कर रहा कि फील्ड मार्शल साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ का पास रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि उनकी तरफ ये अकल वाली बातें डाली जाएं, तो आपने वो सारी नहीं बड़ा जो है वो भी बहुत जीनियस है, दोनों मिलकर गाइड कर रहे हैं, फील्ड मार्शल के सिविल मिलिट्री दोनों लीडरशिप गाइड कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त 2 स्टार जनरल होते तो इस जुमले पे मैं आपको 3 स्टार बना देता। आगे चलते तो एक ही जुमले थे, इसी एक जुमले पे आप 3 स्टार जनरल बन जाते। कौन सी ऐसी बात है। बात ये, इस मुल्क के अंदर फैशन है, हम अपने मसाइल को देखते नहीं है, दूसरों के मसाइल को देखते हैं। हम मसाइल को देखते नहीं, हम मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि वो 15 बिलियन की रिफाइनरी भी दोबारा आ जाएगी, वो 100 जहाज जो JF-17 जिसकी बनाने की सकत हमारी 15 जहाज सालाना है, उसके 100 जहाज भी हम बेच देंगे। हमारे मुल्क में अभी तक तेल की इतनी निकलना है तेल कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। अभी तक तो कुआं मिला नहीं, गैस मिली नहीं। ऐलान पहले हुआ, रेयर अर्थ मिनरल्स में हम सबसे आगे हैं दुनिया में। तो ख्वाब दिखाने अच्छी बात है, अक्लमंदी का काम है, लेकिन मेरा असल ज़मीनी हकीकत जो है वो आपके प्रोग्राम का मौजू नहीं है। प्रोग्राम का मौजू जो है वो ये जंग है। मैं कादिर मंदोखेल साहब की और बाकी शुराका की, गुलाम रसूल साहब की बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ कि जंग बंद हो गई है, अब जंग दोबारा नहीं शुरू होने वाली। अच्छा जी, अब जो चीजें हैं कि मौजूआत जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि दोनों को विक्टर लगना है। दोनों को नहीं लगना, सिर्फ एक को विक्टर लगना है।
दूसरा तो विक्टर है, पूरी दुनिया की नजर में विक्टर है, आप कुछ भी कर लो, सारी दुनिया कहती है कि ईरान जंग जीत गया, उसको कोई तमगा कोई चाहिए इस नेगोशिएशन से। तो एक तो मेरा ये जो है इन लोगों से इख्तिलाफ दो का नहीं है, एक आदमी एक का मसला है, वो एक भी जो है उसको लाले पड़े हुए नवंबर के इलेक्शन के, अगर he doesn't come out looking victor, he will lose his majority which he is going to lose anyway। जो उनके साथ अभी तक अमेरिकन सर्वे दिखा रहे हैं, वो ये लगता है कि they will lose their majority in both the houses। ओके और वहां गवर्नेंस मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल तो ठीक है। ज्यादा क्रिटिकल ट्रम्प के लिए है, और ट्रम्प के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो मौजू है वो न्यूक्लियर है, जिसके लिए जंग शुरू की थी, उसका हल सबको पता है। ईरान का सारा जखीरा जो है वो या पाकिस्तान के पास आ जाएगा, या रशिया के पास आ जाएगा, या चाइना के पास आ जाएगा, और वो उनकी जरूरत के लिहाज से उनको रिलीज करते रहेंगे जब एक बैंक के तौर पे। ओके एवरीवन नोस के अमेरिका को नहीं देते वो। अजीर बलोच साहब, ये कॉम्प्रोमाइज अचीव हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ओके नकवी साहब, ठीक, आपका व्यू पॉइंट आ गया जी। मुझे आगे बढ़ना है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।